ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ ماتم برہانہ وعظم شان کے حمد ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اسی کارواں کو لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مقدس مہینہ شوال المکرم کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 3 شوال المکرم ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا اور 11 مہینے کا ہمیں غم دے کر رخصت ہوا۔ 11 مہینے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی عبادتیں رب تعالیٰ نے مقبول فرمائی، جنہوں نے صحیح طریقے سے روزے رکھے، صحیح طریقے سے تراویح ادا کی، ختم القرآن کیے، اعتکاف کیا۔ جو اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی اس شخص نے وہ کام کیے، اور بالخصوص تاک رات اس میں انہوں نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ تو یقیناً یہ سارے احباب خوش نصیبی کے حصے میں آتے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار جن کے سامنے یہ مہینہ تو آیا لیکن سستی کاہلی میں غفلت کے ساتھ ہم نے اس وقت کو گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت، عشر مغفرت، عشر جہنم سے آزادی ہم سے رخصت ہوا۔ تو یقیناً خوش نصیبی تو ان کے حصے میں ہے جنہوں نے رب کو راضی کرتے ہوئے وہ وقت گزارا، جن پر رب کی مہربانیوں کا نزول ہوا۔ نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں، آہا سیاہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یقیناً یہ سارے معاملات خوش نصیبی والے ہوں، یہ تو رب کی رضا والوں کو نصیب ہوں، لیکن رب کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے ان بندوں پر بھی کرم کیا جنہوں نے یہ وقت غفلت میں گزارا۔ رب کی ہی مہربانیاں ہیں۔ اب کامیاب تو وہ رہا جو در حقیقت ربانی بنا،
اور نقصان میں وہ رہا جو شخص رمضانی بنا حالانکہ ہمیں رمضانی نہیں بننا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو عبادت ہوئی، ایک چاند کو دیکھا عبادت شروع ہوئی، دوسرے چاند کو دیکھا عبادت ختم ہو گئی، یہ ہے رمضانی۔ ربانی کیا ہے کہ جن کے نزدیک چاند کا معاملہ ہے ہی نہیں، جن کے نزدیک فقط رب کی رضا کا معاملہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے تو وہ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں خوش نصیب، انہیں ربانی کہا جاتا ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، فرمایا کہ اے میرے بندو تم ربانی جن بن جاؤ، مانا اللہ والے بن جاؤ، اللہ والا بننے کا حکم دیا گیا۔ ربانی کا معنی عالم و عمل، دیانت دار، متقی، پرہیزگار اور فقیہ، یہ سارے معنی آتے ہیں ربانی جن کے۔ لیکن ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضانی ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جس عشاء کی نماز کے اندر رمضان المبارک میں جو عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، مزید آباد ہوتی ہے، حالانکہ 37 رکعتیں پڑھنی ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ پھر بھی رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کے اندر کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، حالانکہ فجر کی نماز ہے۔ اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد جتنی بڑی تعداد رمضان المبارک کے مہینے میں فجر میں ہوتی ہے، دیگر مہینوں میں اتنی بڑی تعداد تو عشاء کی نماز میں بھی نہیں ہوتی۔ کہاں گئے لوگ سارے؟ محلہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، پردیس منتقل، مسافر بن گئے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ کیا رمضان المبارک میں قافلے والے آئے تھے جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا ہوا تھا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، محلے والے ہی تھے۔ اب کیا بات ہو گئی، کہاں چلے گئے سارے؟ تو پھر سمجھ آتی ہے بات کہ وہ سارے تھے رمضانی، کہ رمضان میں صرف عبادت کرنی بس، اور جو باقی گنے چنے رہ گئے جو پہلے بھی تھے اور آج بھی ہے، وہ ہے سارے ربانی، وہ ہے اللہ والے، اصل اللہ جس کو کہا جائے، جنہوں نے مسجد کو نہیں چھوڑا، اپنی عبادتوں کو جاری و ساری رکھا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے جس مقام پر ہم کھڑے تھے، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہم اگر اسی مقام پر کھڑے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا نور، رحمت، برکت، عظمت، رب کی رضامندی کچھ نصیب نہ ہوئی، کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے بھی ہم گناہگار تھے، نمازوں کو چھوڑنے والے تھے، رب کو ناراض کرنے والے تھے الیاذ باللہ۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہمارا کردار ایسا ہی رہا، تو رمضان المبارک کے مہینے نے، ان روزوں نے، ان صدقات اور خیرات نے، ان ختم القرآن نے، ان تراویحوں نے، ان جماعت کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرنے نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ فائدہ تو جب ہوتا کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہوتا رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے والے معاملات سے۔ جب ایسا نہ ہوا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حالانکہ روزہ اتنی بڑی شے ہے جسے مسلسل 1 مہینے تک رکھا گیا۔ میرا رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے اس لیے لازم کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رب فرما رہا ہے، تو روزہ تو پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ پورا مہینہ تسلسل کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، ایک عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، 30 دن، 29 دن مکمل گنتی، مگر تقویٰ کہاں گیا؟ پرہیزگاری کہاں گئی؟ مسجد عید کے دن اور اس کے بعد والے دنوں میں ویران کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب روزے کی روحانیت، مٹھاس، چاشنی وہ نصیب ہی نہیں۔ اگر وہ ہوتی تو رب تو اعلان فرما رہا ہے کہ روزہ رکھو گے تمہیں تقویٰ ملے گا، لیکن جب تقویٰ نہیں ملا تو اس کا مطلب معاملہ برعکس رہا کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق تھا اس طریقے سے روزہ نہ رکھا۔ نماز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، وہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدگی کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے پورا مہینہ گزارتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔
تو میرا رب تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی ہم بے حیائی کے قریب چلے گئے، بری باتوں کے قریب چلے گئے، غلط کام ہم نے شروع کر دیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نماز کا تو کام تھا بے حیائی بری باتوں سے روکنا، لیکن ہمیں اس نے نہ روکا، وجہ یہ بنی کہ ہم نے نمازوں کو صحیح ادا ہی نہیں کیا۔ اگر ہم ادا کرتے نا، نماز بے حیائی کے قریب کبھی جانے نہیں دے گی۔ رب کا کلام ہے، 21واں پارہ پہلی آیت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی اتنی اعلیٰ شان ہے کہ یہ بے حیائی کے قریب جانے نہیں دے گی، بے حیائی سے بری باتوں سے نماز روکتی ہے۔ تو ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ اس کا مطلب نماز جس طرح پڑھنا تھا اس طرح نہیں پڑھا۔ جس طریقے سے ایک شخص ہے بیمار ہوا اور وہ جاتا ہے طبیب کے پاس، ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے، 1 مہینے کی خوراک اسے کھائیں، اس نے 1 مہینے تک اسے کھایا، 1 مہینے بعد دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مرض میں کوئی افاقہ ہوا ہی نہیں، جس طرح پہلے بیمار تھا آج بیمار ہوں، حالانکہ 1 مہینے تک آپ کی دوائی کو کھایا ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کی طرف سے جو دوائی دی گئی اس کی تجویز غلط تھی، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہدایت بتائی اس کو اس طریقے سے پینا ہے اور اتنی پرہیزگاری کرنی ہے، انہیں چیزوں سے بچنا ہے، تو اس نے شاید اس بات عمل نہیں کیا ہوگا۔ 2 ہی صورت بن سکتی ہے، یا ڈاکٹر کی دوائی غلط یا مریض کا اپنا عمل خراب۔ اب یہاں معاملہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک کو تو مغفرت کا تحفہ سمجھ کے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا کہ یہ مہینہ تمہاری بخشش و مغفرت کا ہے، تو یہاں تو کامیابی 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 ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر بخشش و مغفرت نہ ہوئی اور ہمارا معاملہ رمضان مبارک کے بعد بھی عبادتوں کی طرف آنے والا نہ بنا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب کی طرف سے تو رمضان مبارک دیا گیا، اصل میں ہمارا معاملہ برعکس ہوا کہ ہم نے پرہیزگاری نہیں کی۔ جس طرح وہ شخص جو طبیب نے ڈاکٹر نے دوائی دی، وہ طبیب کی طرف سے دوائی جو ہے بالکل بہترین، لیکن مریض نے جو ہے اس پہ احتیاط نہ کی، پرہیزگاری نہ کی۔ اس طرح رب تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ دیا جانا بڑا افضل و اعلیٰ، رحمت دی رحمت، بخشش و مغفرت ہی مغفرت، تو اس نے تو عطا کر دیا، لیکن در حقیقت اس مہینے کو جس طرح ہمیں گزارنا تھا ہم اس طرح نہ گزارا، ہم نے پرہیزگاری نہ کی، اس وجہ سے رمضان المبارک کے بعد ہم سدھر نہ سکے، ہم پہلے والی پوزیشن میں برقرار رہے۔ اس میں قصور ہماری اپنی حالتوں کا ہے، اپنی حرکتوں کا ہے کہ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ آپ دیکھیں ہوا ہے، پانی ہے، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، دن کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، جو بھی شے ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ 2 نعمتیں خاص طور پر دی جاتی ہیں۔ میرا رب کبھی نہیں رکتا۔ ہوا آپ دیکھیں سانس لے رہے ہیں، یہ بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے، آپ کسی پیک جگہ میں چلے جائیں جہاں آکسیجن کی کمی ہو، آکسیجن کیا ہے؟ ہوا، تو سانس فوراً بند ہونا شروع، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کچھ ہی دیر کے اندر بندہ انتقال کر جائے۔ اس کا مطلب آپ کا کتنا کرم ہوا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہوائیں بھی ہوتی ہیں کہ میرا بندہ سانس بھی تو لے گا، یہ ربی کا کرم ہے۔ اس طرح وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے اندر زندگی کو رکھا، اب بندہ کہیں بھی جائے گا اسے پانی بآسانی مل جائے۔ تو رب کی رحمت بندوں کے لیے مقید نہیں کہ مسافر ہوگا تو اسے دی جائے گی، مقیم ہوگا نہیں دی جائے گی، امیر ہوگا اسے دی جائے گی، غریب ہوگا اسے نہیں دی جائے گی، اپنے شہر میں ہوگا تو ملے گی، گاؤں میں ہوگا تو نہیں ملے گی، دن میں ملے گی، رات میں نہیں ملے گی۔ میرے رب نے اپنی کسی بھی نعمت کو جو ہے مقید نہیں فرمایا، قید کے ساتھ نہیں رکھا، ہر ایک کو عطا فرمایا، مگر ہم اتنے بد نصیب ہو گئے، گناہوں میں اتنے لت پت ہو گئے کہ ہم نے رب کی عبادتوں کو مقید کر دیا، الیاذ باللہ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم عبادت کریں گے، 11 مہینے ہم وہی غافل رہیں گے۔
وہ رب ہو کے اپنی نعمتوں کو مقید نہیں فرما رہا، لیکن ہم بندے ہو کر اس رب کی عبادت کو مقید کر رہے ہیں۔ حالانکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان و جنات کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، ان کا تو کام ہی تھا عبادت کرنا، لیکن پھر بھی بندہ جو ہے عبادتوں سے غافل ہو گیا۔ اب ہمیں رمضان مبارک کے بعد خاص طور پر نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ رب کی نعمتیں ہم پر چھماچم برس رہی ہیں، تو ہم کیا ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں؟ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ اس نے بخشش و مغفرت کا مہینہ، کہ 11 مہینے بندے نے گناہ کیا، اب اس سے تو فتن ایک مہینہ ایسے دیا جائے کہ جب وہ اس میں دعائیں کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ نعمتیں دی گئی، ہم نے کیا اس کی قدر کی؟ اب بجائے قدر نہ کرنے کہ ہم ناشکری والے معاملات شروع کر دیں، اس قسم کے ہمارے معاملات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، اس مہینے کے گزرنے کے بعد چند ایک کام جو خاص ہیں ہمیں وہ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو محرمات سے بچنا ہے، وہ چیزیں جو بندے پر حرام ہے اس کے کبھی قریب نہ جائیں، اس سے بچیں۔ حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام سننا، حرام کی طرف جانا، حرام پکڑنا، حرام سوچنا، اسی طریقے سے غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ سارے معاملات جو حرام ہیں۔ تو ان محرمات سے ہمیں خاص طور پر بچنا ہے کہ ابھی ہم رمضان مبارک کا مقدس مہینہ حاصل کر کے آئے۔ وہ شخص جو کیچڑ میں جائے، اپنے کپڑے گندے کیچڑ والے کر کے اٹھے، حالانکہ کیچڑ میں جانے سے پہلے اس کے لباس پاک صاف ستھرا تھا، سفید لباس، لیکن کیچڑ میں جا کے اس نے اپنا لباس گندا کیا، کوئی فائدہ ہوا اس کا کپڑا پہننے کا؟ اس طریقے سے رمضان مبارک کا نور قرآن مجید کے ختم قرآن کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، عبادتوں کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں، اعتکاف کی صورت میں، دیگر ذکر و اذکار کی صورت میں اس نے ہمارے تن کو ستھرا کیا، ہمارے من کو ستھرا کیا، ہمارے باطن کو ستھرا کیا۔ اب اگر ہم رمضان مبارک کے گزرنے کے ساتھ ہی خرافات کی طرف دوبارہ آ جائیں، گالی گلوچ، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، ریاکاری، نہ جانے طرح معاشرے کی جو گناہ گاری ہے ان کی طرف آ جائے، تو وہ رب جس نے ہمارے اس باطن کو، اس تن کو ستھرا کیا روزوں اور اس کے روحانیت کے صدقے، قرآن مجید کے نور کے صدقے، اور ہم نے عید کے آتے ہی، ان ایام کے آتے ہی اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ زہر آلود کر دیا، گناہ والا بنا دیا۔ جس طرح اس شخص نے سفید کپڑے پہنے، صاف ستھرا ہوا، لیکن جب کیچڑ میں جا کے بیٹھ گیا تو اس کا لباس گیا۔ تو کہیں ہمارا کردار، ہمارے معاملات میں ایسے نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا نمبر 1 محرمات سے بچیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ حرام سننا، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام چلنا، حرام پکڑنا، حرام سوچنا، بالکل اس کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے فرائض کا خاص اہتمام کریں، جو رب نے بندوں پر لازم کیا ہے اس کو ہر حال میں ادا کریں۔ نمبر 3، دعا ضرور رب سے مانگے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو جب تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے نماز پڑھتی چلے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مزدور جب مزدوری کرتا ہے اس کی کیا چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اجرت مل جائے، کچھ مجھے مل جائے، کچھ عطا کر دیا جائے۔ تو ہماری بھی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہم نے جہاں عبادتیں کی اس کے بعد دعا ضرور کریں۔ اگر دعا چھوڑ کے چلے گئے تو یہ بد نصیبی ہوگی، یقیناً بد نصیبی ہوگی۔ دعا ضرور مانگے۔ اسی طریقے سے رب کی نعمت پر جو رمضان مبارک کے صدقے اس نے ہمیں عطا فرمائے اس پر شکر خوب ادا کرے۔ اے اللہ تیرا شکر، کوئی بھی رب کی نعمت مل جائے۔ نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے لقب شکور والا عطا فرما دیا کہ یہ میرا بندہ ایسا انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ شکر ادا کرنے والا بندہ ہے۔ یہی ان کا نام رکھ دیا گیا نوح علیہ السلام، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا رب کا شکر ادا کرتے تھے، اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ کوئی چیز مل جاتی کھانے کی، پینے کی، یہاں تک کہ چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا، ہر چیز میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زبان سے کیا کہنا تھا شکر میں؟ الحمدللہ، بس ہر چیز میں، ہر آن الحمدللہ۔ تو رب تعالیٰ نے پکارا انہ کان عبدا شکورا، یہ تو ہمارا شکر گزار بندہ ہے۔ تو رب کی نعمت پر بھر بھر کے شکر ادا کیا جائے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پوچھ لیا ہے اللہ تو اپنے سب سے چھوٹی نعمت بتا جو تو نے ہم پر نزول فرمایا، ان نعمتوں کا، ان نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت تیری کون سی ہے؟
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وحی بھیجی اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام سانس لیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے سانس لیا۔ جیسے ہی سانس لیا تو میرے رب کی طرف سے حکم ہوا، اے داؤد علیہ السلام یہ جو سانس جو تو لیتا ہے نا، یہ سانس میری جتنی نعمتیں ہیں تیرے ساتھ، ان نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت یہ سانس لینا ہے، سب سے چھوٹی نعمت۔ اب باقی نعمتیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ ہمارے نزدیک سانس کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میرا رب فرما رہے میری نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت یہ ہے سانس لینا۔ ہم نے کہاں قدر کی؟ اب وہ بڑی بڑی نعمتیں، آنکھ سے دیکھنا کتنا بڑا نور ہے، بند کریں آنکھ کو 1 منٹ کے لیے، 30 سیکنڈ کے لیے، کوئی نظر، دنیا ختم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چلنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا، نہ آنا، نہ جانا، نہ ملاقات، کچھ بھی نہیں۔ تو ہم اگر رب کی نافرمانی کریں، میرا رب اگر یہ نعمت ہم سے لے لے الیاذ باللہ، ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچیں کبھی اپنے بارے میں۔ یہ دینے والی ذات ہے تو پھر وہ لے بھی سکتا ہے، لیکن حضور کی امت پر حضور کا صدقہ ہے کہ رب تعالیٰ کے کرم سے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل بندے طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن پھر بھی رب کی رحمت و نعمتوں کا نزول ہی ہو رہا ہے، اس نے اپنی رحمتیں نہیں روکی۔ ہمیں بھی چاہیے نعمتوں کی قدر کریں، شکر کرتے وقت گزارے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہارا رب تمہیں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اگر شکر سے ہم محروم نہیں کریں گے تو پھر رب کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، عظمتیں ہم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا رب کی رحمت پر شکر کیا جائے کہ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک پتھر کی طرف نظر پڑتی ہے، پتھر دیکھا، وہ چھوٹا سی پتھر ہے، وہ زاروں قطار اس میں سے جو ہے وہ پانی بہہ رہا ہے بہت تیزی سے۔ پتھر جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس میں سے چشمے نکل جاتے ہیں، وہ عام سی بات ہے، چھوٹا پتھر ہے۔ اللہ کے نبی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑے حیران اور تعجب میں، یہ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا پتھر اور اس میں اتنا تیزی سے پانی کا نکلنا۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہے، رب تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویا عطا فرمائی۔ اس پتھر نے اللہ کے نبی سے کلام کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اتنا چھوٹا پتھر، اتنا پانی نکلنا، تو سمجھ نہ آیا۔ میں تو تعجب میں ہوں تجھے دیکھ کر۔ اب چونکہ اسے اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی تھی، وہ پتھر کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ جو تم پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہو، میرے اندر سے جو نکلے یہ پانی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بظاہر تو پانی نظر آ رہا ہے۔ کہا میرا رب ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن وہ شے ہے جس کی وجہ سے جلایا جاتا ہے، جو ڈالی جائے چیز تو وہ چیز جلے، جیسے پیٹرول آگ میں ڈالا گیا تو پیٹرول اب ایندھن بنا اس کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے، جہنم کی آگ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ دنیا میں آگ کا ایک حصہ ہے، جہنم 70 حصوں پر ہے، ایسی خطرناک آگ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ، آدمی اور پتھر ہے، انہیں ڈال کے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ آدمی اور پتھر، دنیا کی آگ ایسی ہے کہ ہم اس کے قریب جائے جل جائے، خاکستر ہو جائے۔ وہ جہنم کی آگ ہے، اس کے اندر آدمی اور پتھروں کو ڈالا جائے گا تاکہ آگ اور بھڑکے۔ الیاذ باللہ، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پتھر کہتا ہے کہ میں نے جب سے اس بات کو سنا ہے، بس رب تعالیٰ کے خوف سے میرے اندر سے یہ جو پانی بہہ رہا ہے، یہ پانی نہیں، یہ آنسو ہے، یہ مسلسل بہہ رہے ہیں رب کے خوف سے کہ اللہ جہنم کا ایندھن ہم پتھر پتھر ہو کے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی اس بات کو سنا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما۔ رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو دعا کی، ہم نے اس دعا کو مستجاب کیا، قبول کیا، ہم نے اس پتھر کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ اب پتھر آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پتھر کو خوشخبری سنا دی کہ تو خوش ہو جا، تو جہنم سے محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی چلے گئے۔
کچھ وقت کے بعد دوبارہ وہاں آنا ہوا، دیکھا اب بھی وہ پتھر اسی طریقے سے اپنے اندر سے آنسو بہا رہا ہے، جسے عام طور پہ پانی کہا جاتا ہے، اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ رہے یہ کیا معاملہ ہوا؟ پہلے تو کچھ اور معاملہ تھا اور اب کیا ہوا؟ اب رونے کی کیا وجہ؟ وہ پتھر کیا جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ سچ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے مجھے خوشخبری سنا دی؟ ذالک کان بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر۔ اب اس پتھر نے جواب دیا، کیا کہتا ہے کہ وہ جو رونا تھا جو آپ نے دیکھا تھا، اس کے بعد آپ نے جو دعا کی، فرمایا وہ رونا خوف کی وجہ سے تھا۔ ذالک کان بکاء الخوف، وہ تو خوف کی وجہ سے تھا، جہنم کے خوف کی وجہ سے میں رو رہا تھا، لیکن فرمایا ھذا بکاء الشکر، آپ نے جب دعا کی مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا، اب جو یہ رویا جا رہا ہے یہ رب کے شکر میں رویا جا رہا ہے کہ اللہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، اب تیرا شکر ہی شکر ہے، اس شکر میں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس شکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو پتھر پتھر ہو کے سمجھ گیا، لیکن آج کا مسلمان ہو کے نہ سمجھا کہ رب کی رحمت، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ رمضان المبارک میں ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہ پتھر کو تو بشارت دے دی گئی، پھر بھی اس کے باوجود شکر میں وہ رونا پسند کر رہا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر، تو نے نعمت عطا فرمائی، آج ہماری مغفرت کا ہمیں معلوم ہی نہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ناشکرے ہو گئے، اس کے باوجود ہم عبادتوں سے دور ہو گئے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا جب مہینہ ہمیں نصیب ہوا تو اس میں جن کی مغفرت ہو گئی ان کو اور زیادہ عبادت کرنی ہے، لیکن جن کی مغفرت نہیں ہوئی انہیں تو مزید رونے کی حاجت ہے کہ اللہ تو اس مہینے کو بھی ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے مغفرت نہیں کی، اپنی بخشش و مغفرت نہ کر سکے، تو اور زیادہ رونے کی حاجت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے بعد کا میسیج یہی ہے کہ محرمات سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں قرآن مجید ہم پڑھتے تھے، کچھ نہ کچھ بقیہ 11 مہینے میں ہم اس کی تلاوت کریں، بالکل نہ چھوڑ دیں، پڑھیں۔ اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کیا جائے اور رب تعالیٰ کا خوب خوب ہر آنچ شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔